سلام برای شما عزیزان، امیدواریم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 11 را میخونیم. درس 11 امروز ما مرخصی می باشد. خب اصلی جو درس آپ نے پڑھا ہے مرخصی لیو چھٹی لینا کے متعلق درخواست ہے. آج جو ہم کتاب کار میں پڑھ رہے ہیں اس سے ہم مرخصی جو درس ہے اس کی کتاب کار ہم پڑھیں گے، ہوم ورک پڑھیں گے. جملے بے سازید جملے آپ نے بنانا ہے. شمار 1 میں مسئول، خستے، قصد داریم، روز تولد اور ساتھ ہدیہ بھی ساتھ ہونا چاہیے اس جملے میں. تحویل دادم، اجازت بگیرند، رضایت، تہیہ کردن جملے پرسشی کرنا ہے. کیا تہیہ کردن سے بھی اگر جملہ بنا ہے جو کہ سوال جملہ ہو، جملہ پرسشی ہو، تو آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پر تہیہ کردن یعنی تہیہ کرنا، لے کر آنا. مثال کے طور پر من برای دوستم یا من برای برادر خودم یک دو چرخه تهیه کردم، یا آیا من برای برادرم دو چرخه تهیه بکنم. یہ سوال پرسشی ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے جملہ بنانا ہے فارسی میں. جدول زیر کامل کنید مصدر دیے گئے ہیں آپ کو. اموختن، جشن گرفتن، لبخند زدن، پرسیدن، برگشتن. ان کو آپ نے فعل ماضی استمراری، مضارع اخباری اور مضارع التزامی میں آپ نے چینج کرنا ہے. اب جیسا کہ فعل اموختن ہے، اس کو فعل ماضی استمراری میں کہیں گے من می اموختم، یہ فعل ماضی استمراری ہے. مضارع اخباری من می اموزم. مضارع التزامی ہاں تو ہے تو تو می اموزی، او ہے تو او بے اموزد، بی اموزد. تو اسی طرح آپ نے باقی کے جو مصدر ہیں ان سے آپ نے یہ بنانا ہے، جو ضمیر دی گئی ہیں ان کے مطابق آپ نے بنانا ہے. پرتب کنید یہ جملہ آپ نے درست کرنا ہے، آگے پیچھے لگا ہوا ہے. کتاب ہا بے را کتاب خانے تحویل بدم من مدرسے نمیتونم. اس کو آپ نے صحیح لکھنا ہے، آگے پیچھے ہے جملہ. شمارے 2، شمارے 3، شمارے 4 ان کو آپ نے اپنی طرف سے دیکھنا ہے، جملے کو درست لکھنا ہے. الفاظ آگے پیچھے ہیں تو آپ نے یہ لکھنا ہے. آگے دیکھیں شمارے 4 پر باواجہ مناسب کام کنید. یہاں پر خالی جگہ پر جو مناسب الفاظ لکھانا ہے اور اس کو مکمل کر دینا ہے. انسان وقتی زیاد کار میکند ڈیش میشود. کیا تھک جاتا ہے یعنی خسته میشود. میخوام برای ڈیش وسایل منزل به فروشگاه بروم. مسئول آموزش بعد از امضای برگ مرخصی آن را به من ڈیش. وضو گرفتن یکی از ڈیش نماز است. ما ہمیشہ ڈیش امام مہدی را جشن میگیریم. تو یہ آپ نے ہر جگہ پر کرنا ہے. سوال 5 دیکھیں. به پرسش یزید پاسخ دهید. شمار 1 دیدن چه چیزهایی برای مهدی و ابراهیم لذت بخش بود. یہ ان سوالوں کا جواب آپ نے اصلی کی جو درس پڑھا ہے مرخصی اس سے آپ نے لینا ہے. چرا ابراهیم به مهدی زنگ زد. مسئول آموزش به مهدی چه گفت. مهدی پس از اجازه گرفتن از دانشگاه و خانواده‌اش چه کار کرد. پدر مهدی پس از رضایت دادن برای رفتن به مشهد چه سفارشی کرد. یہ ان کا آپ نے جواب دینا ہے. سوال 6 ہم دیکھیں. جمله زیرا با استفاده از کلمه های داخل کمانک به مضارع التزامی تبدیل کنید. یہ جو جملے دیے گئے ہیں ان کو آپ نے فعل مضارع التزامی میں چینج کرنا ہے. فرهاد هر روز به دوستش زنگ میزد. اب میخواهد اس پہ لگانا ہے. اب فرهاد میخواهد هر روز به دوستش زنگ بزند. ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ نے شمارے 2، شمارے 3، شمارے 4، شمارے 5 یہ جو جملے دیے گئے ہیں ان کو جو بریکٹ میں الفاظ دیے گئے ہیں ان پہ آپ نے چینج کرنا ہے اور فعل مضارع التزامی کا جملہ آپ نے بنانا ہے. سوال ہفتہ میں دیکھیں. با مخالف کلمه هایی که زیر آنها خط کشیده شده جمله جدید بنویسید. نیا آپ نے جملہ بنانا ہے. یہ جو الفاظ ان کے نیچے لکیر کھینچ گئی ہے. جملہ کیا ہے. آقای مدیر برگ مرخصی حسن را تایید کرد.
تو یہاں پہ آپ نے جملے نئے بنانا ہے، تائید کرد کو آپ نے نئے جملے پہ لے کر آنا ہے۔ مثال کے طور پر تائید کرد سے جملہ بنائیں، او برادر مرخص یا برادر مانا تائید کرد، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح اور جو نیچے دیا گیا ہے نورانی، میلاد، ان سے آپ نے نیا جملے بنانا ہے۔ غیر ممکن، تحویل دادا، نئے نئے جملے آپ بنا لیں گے۔ اب سوال شمار 8 دیکھیں، تصحیح کنید، یہ جملے دیے گئے ہیں، تھوڑی سی غلطی ہے اس جملے کی، آپ نے غلطی جان کر اس کو صحیح لکھنا ہے۔ جیسے کہ ما شاید روز جمعہ لباس ہے مانا میشویم، اب ما شاید روز جمعہ لباس ہے مان را بشوجیم، احتمال دارد ده روز به محل کارم مرخصی بگیرم، باید درباره نتیجه کارهای خود می اندیشیم، به خاطر بیماری 3 روز با درس عقب افتادم، مدیر مدرسه مسئول همه کار مدرسه است۔ ان کے آپ نے تصحیح کرنا ہے۔ شماره 9 میں دیکھیں، ہم معنی واجه هایی را که زیر آنها خط کشیده شده بنویسید، ان کا اپنے معنی لکھنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر نتیجے کا کیا معنی ہے؟ بالآخر، مثال کے طور پر پھر در و مادر مزامدن به ایران رضایت داشتن، رضایت کا کیا مطلب ہے؟ راضی ہونا۔ تو اسی طرح نورانی، میلاد اور ممکنات، ان کے جو ہیں آپ نے ترجمہ بتانا ہے، ان کا معنی بتانا ہے۔ سوال 10 دیکھیں، با توجه جمله زیر جدول را کامل کنید. من هفته قبل از کتابخانه مدرسه 2 کتاب گرفتم و امروز باید آنها را به مسئول کتابخانه تحویل بدهم. اب اس پہ آپ نے نہاد ضمیر دیکھنا ہے، مفعول کیا ہے، نشان مفعول اس جملے میں کیا ہے، قید زمان کیا ہے، اور فعل اس میں کون سا استعمال ہوا ہے، تو یہ آپ نے خود ہی بتانا ہے۔ جب یہ کام انجام دے دیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو جملہ کون سا ہے، ماضی کا ہے، حال ہے، مستقبل ہے، ضمیر کون سی استعمال ہوئی ہے، فعل اور فاعل، مفعول کون سا ہے، مفعول کی نشانی کیا ہے، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوں گی تو آرام سے آپ جملے کا ترجمہ کر سکیں گے انشاءاللہ۔ امید کرتے ہیں کلاسیں پسند آ رہیں گی۔ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کریں گے۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت۔ خدا نگہدار، شما باشد۔